الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان دینے والے کو کچھ سہولیات دی جاتی، اس کو وقت دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کاغذ قلم کی سہولت ملتی ہے۔ جس نوعیت کا امتحان ہوتا ہے اس نوعیت کی سہولیات اس کو فراہم کرنا ممتحن کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اس نظام کائنات کا جو ممتحن ہے اس نے یہ پوری کائنات اس امتحان کی نوعیت کو سامنے رکھ کے ترتیب فرمائی۔ اشرف المخلوقات انسان کو، جس کو وہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اس کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو بہترین انسان بنا کے اس کو امتحان کی وہ جملہ سہولیات اس طرح سے دیں کہ وہ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس دھرتی پر جو کچھ بھی ہے زمان و مکان کے اعتبار سے، سہولیات کے اعتبار سے، مادی چیزوں کے اعتبار سے، تمہاری اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، آفاق و انفس میں جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے وہ سارے کا سارا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے لیے بنایا۔ خلق لکم، یہ تمہارے لیے بنا۔ اب اس کائنات میں کیا کچھ ہے اس کو آپ سوچتے جائیے، گنتے جائیے، اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا۔ اپنے وجود سے آپ آغاز کر لیجئے، میرے وجود کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیت رکھی، کون کون سی قابلیت رکھی اور کس کس طرح سے رکھی، کتنے انعامات ہیں جو انسان کے اپنے وجود کے اندر انسان ان کو گن نہیں سکتا۔ پھر اس بھری کائنات میں کتنے انعام ہیں اللہ کے، کیا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو گننا شروع کر دو تو اس آج تک انسان کے اندر یہ طاقت نہیں بنی کہ کوئی کیلکولیٹر نہیں بنا، کوئی ایسا سپر کمپیوٹر نہیں بنا کہ وہ اللہ کے انعامات کو گن سکے۔ لا تحصوها، اور یہ چیلنج ہے قرآن کا، قیامت تک گنا جا بھی نہیں سکتا۔ اتنی ہمہ جہت کائنات اور اتنی اس کی جو لامحدودیت ہے انسان کے اعتبار سے، اور پھر وہ رکی ہوئی نہیں ہے کائنات، یہ ساری انسان کے لیے بنائی۔ گویا یہ جو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ جو آسمان نظر آتا ہے، یہ جو زمین نظر آتی ہے، یہ بچھونا بنی ہوئی زمین نظر آتی ہے، یہ جو سمندر نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں جن کے سامنے، اور بڑے بڑے جانور اور بڑی بڑی مخلوقات جو ان کے سامنے انسان کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا،
وہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا۔ اللہ اکبر! اتنی ہمہ جہت کائنات کہ انسان سوچے تو کوئی نہ کوئی انعام موجود ہے، کوئی نہ کوئی سہولت موجود ہے۔ انسان اگر اکیلا بیٹھا ہو تو اللہ کی سہولیات سے استفادہ کر رہا ہے، اگر وہ محفل میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ علی ھذا القیاس، یہ جتنی ہمہ جہت کائنات ہے، یہ ایک بات کا اشارہ دیتی ہے، ایک رہنمائی دیتی ہے کہ جتنی کائنات ہمہ جہت ہے اتنا ہی انسان کا امتحان ہمہ جہت ہے، کیونکہ بھیجا اس نے امتحان کے لیے، پیدا اس نے امتحان کے لیے کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جب کارخانہ موت و حیات بنایا ہی امتحان کے لیے ہے، اور ہم دارالامتحان میں ہیں، اور امتحان میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا تعلق امتحان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا جو کچھ ہم جس وقت جس لمحے، کوئی لمحہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے انعامات سے استفادہ نہ کر رہے ہوں؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ جب ایسی جگہ کوئی نہیں، مکان کے اعتبار سے بھی اور زمان کے اعتبار سے بھی، نہ کوئی زمانہ ایسا ہے، نہ کوئی وقت ایسا ہے کہ جب یہ امتحان نہ ہو رہا ہو، اور نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں امتحان نہ ہو رہا۔ اللہ اکبر! البتہ 3 استثناء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ رفع الاقلام عن 3، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی ان کا امتحان اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا، باقی ہر ایک کا امتحان ہو رہا۔ اللہ اکبر! وہ 3 کون ہیں؟ ایک بچہ ہے، ایک نائم سونے والا ہے، اور ایک مجنون جس کا دماغ چل گیا ہو، اس کو سمجھ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان تینوں کا امتحان نہیں ہوتا، باقی سب کا امتحان۔ اللہ اکبر! اب وہ جو امتحان ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس امتحان کو پاس کیسے کرنا؟ یہ حسن عمل کا امتحان ہے، کثرت عمل کا نہیں، گنتی نہیں ہونی، اعمال تولے جانے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے، اور ترازو تولنے کے لیے ہوتا ہے، اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر بھی کوئی ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن پورا پورا تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باب باندھا ہے اس آیت کے تحت، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بنی آدم کے اعمال ہیں یہ ان کو تولا جائے گا، یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس امتحان میں اللہ نے مبتلا کیا ہے، یہاں گنتی نہیں ہونی، یہاں کوالٹی چیک ہونی ہے، یہاں ایویلیویشن ہونی ہے، اسیسمنٹ ہونی ہے۔ عمل اچھا ہے کہ نہیں یہ دیکھا جائے گا، زیادہ ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کثرت کا امتحان نہیں ہے، حسن عمل کا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر! اب وہ جو امتحان ہے، جو ہمہ جہت ہے، ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے، اور اس کا تعلق ہر اس نعمت کے ساتھ ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ کسی کو اگر آنکھ عطا ہوئی ہے تو یہ بھی امتحان ہے، کسی کو سماعتیں عطا ہوئی ہیں تو یہ بھی امتحان ہے، کسی کو قوت گویائی ملی ہے تو یہ بھی امتحان ہے۔ بچے گا وہ جس کو نہیں ملی، جس کو بینائی نہیں ملی، جس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ملی، وہ بچ گیا دیکھنے کے امتحان سے۔ جس کو سماعتوں سے محروم کر دیا گیا، وہ بچ گیا سماعتوں کے امتحان سے۔ جس کو قوت گویائی نہیں ملی، وہ بچ گیا قوت گویائی کے امتحان سے۔ علی ھذا القیاس، جس کو جو نہیں ملا، جس کو دولت نہیں ملی، وہ دولت کے امتحان سے بچ گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ایک تنگ دست ہے، ایک امیر آدمی ہے، ایک خوشحال آدمی ہے، ایک بالکل تنگ دست ہے، تو امتحان کس کا اچھا ہے؟ کس کا امتحان
امتحان تو سب دے رہے، تنگ دست کا بھی امتحان ہو رہا ہے، خوشحال کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ تو امتحان کے اعتبار سے اچھا کون؟ تندرست کا بھی امتحان ہے، بیمار کا بھی امتحان۔ تو امتحان کے اعتبار سے اچھا کون ہے؟ اچھا وہ ہے جس کا امتحان چھوٹا، جس کا امتحان بڑا ہے وہ تو پھنسا ہوا ہے۔ جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کا امتحان بڑا ہوتا چلا جائے گا، جس کے پاس جتنا اختیار بڑھتا جائے گا اس کا امتحان بڑا ہوتا جائے گا۔ تو بھلا جس کو امتحان کا اور یہ شعور موجود ہو، احساس موجود ہو کہ میں امتحان میں ہوں، تو کوئی ذی شعور آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنے امتحان کو بڑا کرنے کی استدعا کرے، اپنے امتحان کو بڑا کرنے کی محنت کرے۔ اللہ اکبر! تندرستی بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے۔ فرق یہ ہے کہ تندرست کو امتحان کا احساس نہیں ہوتا، اور جو بیمار ہے اس کو امتحان کا احساس ہو جائے۔ جب بیمار کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ وہ بیماری جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہو جائے وہ اس تندرستی سے 1000 درجے بہتر ہے جہاں انسان اللہ سے دور ہو رہا۔ لہذا بیماری تو اس اعتبار سے اللہ کی نعمت ہے اگر اس بیماری کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہو۔ لہذا حالات جس بھی طرح کے ہوں، آپ کو یہ جو خوشحالی ہے، جس کے پاس مادی دنیا نہیں ہوتی، جس کے پاس حالات اس کے دوسروں کے مقابلے میں اچھے نہیں ہوتے، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے اس کو اتنا ملا، اس کو اتنا ملا، اس کو فلاں ملا، اس کو فلاں ملا۔ اللہ! قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ جو ہم نے دنیا کی آرائش کا سامان لوگوں کو دیا ہے، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو، ایسے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ جو کچھ ہم نے لوگوں کو دیا ہے یہ بھی امتحان کے لیے دیا ہے۔ لہٰذا اس کو دیکھ کر تو تمہارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہونا چاہیے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے اس امتحان میں مبتلا نہیں کیا۔ تم آنکھیں لمبی کر کر کے دیکھتے ہو مجھے کیوں نہیں دیا، یعنی بالکل الٹ ہے۔ وہ اقتدار جس کا نشہ اتنا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، جس کو معلوم ہو کہ جو ہی میرا اقتدار بڑا ہوگا، جو ہی میرا اختیار بڑا ہوگا، میرا امتحان بڑا ہو جائے گا، تو کوئی ذی شعور وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو خلافت ملی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کو جب کوئی منصب ملتا تھا روتے تھے کہ یہ ہمیں کیوں ملا، کیوں؟ امتحان کا احساس تھا۔ لہذا اس ہمہ جہت کائنات میں جہاں امتحان ہر وقت جاری ہے، ہمارے ذمے ایک کام لگایا ہے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ساری کائنات تمہارے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ تم اچھے طریقے سے امتحان دے سکو۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات تیرے لیے ہے اور تو اللہ کی بندگی کے لیے، تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو اللہ کی غلامی کر، بس، اور کوئی مقصد نہیں زندگی۔ اللہ اکبر! رہ گیا یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کماؤں گا، میں کھاؤں گا، میں فلاں کروں گا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر اعتبار سے ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ذمہ داریاں اس لیے ہیں کہ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، امتحان، وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس کو مقصد بنا لے۔ اولاد ملی ہے تو اولاد بھی امتحان ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا زندگی کا مقصد ہے، جب یہ مقصد تبدیل کرتا ہے، اپنا مقصد تبدیل کرتا ہے، تو اس وقت دراصل یہ امتحان میں ناکامی کا سامان خود کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم مجھے جا کے کما کے لا کے کھلاؤ؟ وما اريد ان يطعمون،
میں نے کب کہا ہے کہ مجھے جاؤ کماؤ اور لا کے مجھے کھلاؤ، کما کے دکھاؤ؟ کہیں فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے کب کہا ہے کہ تم ساری جد و جہد؟ وہ کہتا ہے جی میں تو پیٹ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ہر شخص، کیا نیک کیا بد، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، سب لوگ اسی جد و جہد میں لگے ہوئے کہ مل جائے، کیا مل جائے، مقاصد کیا ہے؟ یہ دنیا جو اللہ نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے سہولت کے طور پر عطا فرمائی تھی، وہ ہمارا مقصد زندگی بن گیا۔ یہ ہے وہ فرق، یہ سارا کا سارا امتحان کا فلسفہ الٹ گیا۔ آپ کو قلم دیا تھا لکھنے کے لیے کہ تاکہ امتحان میں پاس ہو جائے، آپ کو کاغذ دیا تھا، آپ کو کرسی دی تھی بیٹھ کے امتحان میں، آپ کے لیے پنکھا لگا تھا، آپ کو روشنی دی تھی، آپ کو جو کچھ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس امتحان میں وہ کارکردگی دکھائیں جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ اس کاغذ کو مقصد بنا لیں، اس قلم کو مقصد بنا لیں، اس کرسی کو مقصد بنا لیں، وہ جو روشنی حاصل ہو رہی ہے اس کو مقصد بنا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے تو امتحان کا تصور ہی نہیں سمجھا۔ اگر اللہ دے دے، اگر جس کو امتحان کا تصور سمجھ آ جائے، جس کو یہ امتحان کا نظام سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو روشنی کتنی ملی ہے اور کتنی نہیں ملی، وہ اندھیرے میں بیٹھا ہے کہ روشنی میں بیٹھا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہے کہ چٹائی پہ بیٹھا ہے، وہ بڑی گاڑی میں ہے یا چھوٹی گاڑی میں ہے، اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ جھونپڑی میں رہتا ہے یا بڑے محل میں رہتا ہے، اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوٹھی دی ہے تو امتحان کے لیے ہے، جھونپڑی دی ہے تو امتحان کے لیے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر انسان اس کے مطابق، اس امتحان کے مطابق کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا تنگ دستی ہو تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے، خوشحالی ہو تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو سمجھ آ جاتی ہے، جو مان لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جس نے مان لیا وہ مومن ہے۔ اور مومن کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے؟ عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ فرمایا ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ ہر اعتبار سے خیر ہی خیر۔ وہ اگر خوشحالی میں ہو تو خیر ہے، تنگ دستی میں ہو تو خیر ہے۔ فرمایا ان اصابتہ سراء، اگر خوشحالی ملتی ہے شاکرہ، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ جو خوشحالی ملی ہے اس کے شکر کی وجہ سے، اس کو پتا ہے یہ اللہ نے مجھے اس لیے دیا کہ میں شکر کروں، تو وہ خوشحالی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، بھلائی بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے نا، تنگ دستی بھی خیر بن جائے، خوشحالی بھی خیر بن جائے، تندرستی بھی خیر بن جائے، بیماری بھی خیر بن جائے، ہر طرح کے حالات خیر بن جائیں، یہ معاملہ صرف یہ استحقاق صرف مومن کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، مومن کے علاوہ کسی کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہو۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کو پھر سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ صاحب مال ہو تو بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ امتحان ہے یہ مال، اور مما رزقناہم ينفقون پڑا ہوا ہے نا، کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے، جب میں خرچ کروں گا تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی سہولتیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو دی ہوئی اسی کی ہیں۔ تو آپ نے کارکردگی دکھائی تو کیا دکھائی؟ آپ نے دیا ہی کیا؟ انسان نماز پڑھ کے احسان جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ پر احسان جتلاتا ہے میں نے کوئی بڑی نیکی کی۔
آپ نے جو کچھ بھی کیا سارا کچھ دیا تو اللہ کا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے دراصل کارکردگی دکھائی تو کیا دکھائی؟ اس نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ میری بندگی میں اور میری غلامی میں گزار۔ حالات کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمہاری ذات کا تعلق ہے، تم کیا کرتے ہو، حالات جیسے مرضی ہو۔ اور کس لیے دی ہے؟ عبد بن کے، عبدیت کے لیے، لیعبدون۔ سن لیجیے، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عبادت، عبادت کے لیے اللہ نے زندگی دی، اور جب ہم عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نماز آتی، نماز کے بعد روزہ آتا ہے، روزے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ اور حج آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور سال کے روزے رکھ لیتا ہے، اگر توفیق ہے تو حج کر لیا زندگی میں ایک بار، اگر صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دے دی تو شاید یہ عبادت کا حق اللہ کا پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں، یہ نظام عبادت ہے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ نظام عبادت، اللہ نے ہم سے عبادت نہیں مانگی، اللہ نے ہم سے عبدیت مانگی ہے۔ عبدیت اور عبادت کا فرق سمجھ لیجیے۔ عبادت عبدیت کا حصہ ہے۔ عبدیت کا معنی ہے عبد ہونا، اور عبد ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے ذات کا بھی مالک نہیں ہوتا، سب کچھ، ہر چیز کا مالک جس کا وہ غلام ہے، وہ مالک اس کا اختیار ہوتا ہے ہر چیز پہ۔ غلام اپنی مرضی سے نہ سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے۔ جب مالک حکم دے یہاں بیٹھ جائے وہ بیٹھ جائے، مالک حکم دے کہ کھا لو، جو کچھ وہ کھانے کو دے وہ دے دے۔ اللہ اکبر! یہ تعلق ہے عبد کا معبود کے ساتھ، کہ جس کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان کسی اور کی بندگی کرتا پھرے، عبد کسی اور کا بن جائے، اللہ اکبر! یہ عبد اور رب کا تعلق ہے۔ اسی لیے اس نے عالم ارواح میں پوچھ لیا تھا نا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، رب وہ ہے۔ لہذا اللہ نے وہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کیا تھا، کس کس کو یاد ہے کہ یہ کیا تھا وعدہ؟ کسی کو بھی یاد نہیں؟ وہ ہماری یادداشت میں اس نے نہیں رکھا، یہ اس نے ہماری فطرت میں رکھا۔ انسان کی فطرت کے اندر عبدیت رب ہے، انسان فطرتاً عبد پیدا ہوا ہے، یہ ہوگا ہی عبد، ہو نہیں سکتا کہ یہ عبد نہ ہو، کیونکہ فطرتاً عبد ہے۔ اور وہ جو عالم ارواح میں سوال و جواب ہوا تھا، وہ فطرت کی نشاندہی ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے، سب نے وعدہ کر لیا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا کہ ہر شخص جو پیدا ہوگا وہ اس فطرت پہ پیدا ہوگا، اس کے اندر عبدیت کا جذبہ ہوگا، وہ رب کو، رب کی بندگی کا، ماتحتی کا، غلامی کا وہ جذبہ رکھتا ہوگا۔ لہذا کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو عبد نہ ہو۔ فرق وہاں پڑتا ہے کہ انسان اس رب کی بجائے جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس رب کی بجائے انسان دنیا میں، مخلوقات میں اپنے رب اور بنا لیتا۔ ہوتا یہ عبد ہے، کرتا غلامی ہے، لیکن اللہ کی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی غلامی نہیں کرتا، بلکہ مخلوق میں سے رب بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، ارباب متفرقون خیر، یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب کوئی نام رکھنے سے تو رب نہیں بنتا۔ قرآن کہتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم،
تم اگر کسی چیز کا نام رکھ لو رب تو رب بن جاتا ہے؟ اللہ اکبر، رب پتہ کون ہوتا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کائنات کے لوگوں اس اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کون رب؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق بھی ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، اس سے ڈرو، اس کی اعبدوا ربکم، اس کی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس مالک کی غلامی کرو۔ اس رب کی بندگی کرنی ہے جو خالق ہے، جو اپنے نام رکھے ہوئے رب، وہ رب نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کیا ہے کہ اس رب العالمین کو چھوڑ کر وہ کسی کو رب بنا لیتا ہے، کئی زندہ رب، کئی مردہ رب، کوئی ظاہری رب، کوئی مانوی رب، اور اس کی بندگی شروع کر، اس کی غلامی شروع کر۔ اور میں نے عرض کیا کہ عبادت تو ان چند اعمال کا نام ہے جو کرنے سے انسان کے عبادت کا وہ فرض پورا ہوتا ہے، بنیادی فریضہ پورا ہوتا ہے، ایک باٹم لائن ہے، وہ باٹم لائن پوری ہوتی ہے، وگرنہ باقی تو ساری زندگی کی غلامی کا نام ہے۔ اور غلام 24 گھنٹے غلام ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ارباب متفرقون خیر، یہ مخلوق میں سے اتنے سارے رب بنائے ہوئے ہوں تو کیا وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ رب کے پاس کوئی صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے۔ رب وہ ہوتا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے مالک، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، یہ دونوں معنی۔ اس لیے کہ عربی میں یہ تربیت جو ہے، تربیت بھی ربا یربی سے ہے نا، جس کا معنی ہوتا ہے پالنا، اور عربی میں کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ کسی چیز کو آپ یوں پروان چڑھائیں کہ اس کو پالتے چلے جائیں کہ وہ اپنے آخری حد کو، تکمیل کو، پرفیکشن کو پہنچ جائے۔ اور اللہ رب العالمین ہے، وہ جہانوں کی ہر چیز کو پالتا ہے، جو کچھ عطا کرتا ہے وہ صرف عطا نہیں کرتا، صرف خالق نہیں ہے، رب بھی ہے، اور رب مالک بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ بھی مالک کے لیے لفظ رب استعمال کر لیا جاتا ہے، اور عربی زبان میں لفظ رب اگر کسی فریز کا حصہ ہو، یعنی مرکب ہو، رب کے ساتھ کوئی اور چیز، کوئی اور لفظ ساتھ ملا ہوا ہو، مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو، اگر رب کے ساتھ کوئی اضافت کا تعلق اور کسی چیز کا ہو تو اس کا معنی عام مالک ہوتا ہے۔ جیسے رب المال عربی میں استعمال ہوتا ہے، مالک، مال کا رب، مال کا مالک۔ اور وہ جو مشہور ایک قصہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جب ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے بھی ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ وہ ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس نے پڑاؤ کیا تھا کعبہ کے قریب۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے اور انہوں نے اس کو پیغام بھیجا ابرہہ کو کہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مل لیجئے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا کہ کعبہ کا متولی میرے پاس آ رہا ہے اور وہ میرے سے درخواست کرے گا کہ ہمارا کعبہ نہ ڈھاؤ، کوئی ایسا کرے گا۔ تو اس نے خیر ملاقات کا وقت دیا تو حضرت عبد المطلب نے جا کے اس کو کہا کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں نا وہ تیرے کارندوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں تمہارا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا تھا، وہ بہت معروف ہے کہ انہوں نے کہا تھا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا مجھے اپنے اونٹوں کا مسئلہ ہے۔ رہ گیا کعبۃ اللہ، بیت اللہ، وللبیت رب، ایک اس کا بھی مالک ہے، یمنعہ، وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ خود تجھے منع کر لے گا، وہ تجھے نمٹ لے گا، اب وہ اس کا مالک۔ میں ہوں اونٹوں کا مالک، میں آیا ہوں اونٹوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو مالک اور ملکیت کا تعلق ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے، قرآن نے اس پر بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ اگر تم مالک کی ملکیت ہو تو پھر سمجھو مالک پر اعتماد کرو نا۔
رب پر اعتماد کرو۔ فرق وہاں پڑتا ہے کہ انسان فطرتاً عبد ہے، لیکن یہ غلام اللہ کا نہیں بنتا، یہ غیر اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے اپنے رب بنا لیتا ہے۔ جو ہر شخص، لہذا چونکہ فطرتاً عبد ہے، لہذا ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام، کوئی پیٹ کا غلام ہے، کوئی وقت کے کسی فرعون کا غلام ہے، کوئی اقتدار کا غلام ہے، کوئی پیسے کا غلام ہے۔ اور جو کہتا ہے نا میں تو بھائی کبھی کسی کی بات نہیں مانتا، میں تو آزاد ہوں، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، میں تو کسی کی بات نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی بات نہیں مانتا، میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے جو اپنی خواہش نفس کا غلام ہے، اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے نا میری مرضی، میں جو مرضی کروں، وہ دراصل اپنی خواہش کا غلام ہے۔ ہر شخص غلام، تو بچے گا کون؟ اللہ اکبر، بچے گا کون اس غلامی سے؟ سبھی غلام ہیں، اس غلامی سے کون بچے گا؟ غلامی سے وہ بچے گا جو باقی سب لوگوں کو، ہر چیز کو، مخلوق کو اس کی غلامی کرنے کی بجائے، اس کو رب سمجھنے کی بجائے رب العالمین کا غلام بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آجزی کو نجات، وگرنہ تو یہ در در پہ جھکتا رہے گا، کبھی کسی کے آگے کبھی کسی کے آگے۔ بچے گا وہ، آزاد وہ ہوگا جو ایک اللہ کا غلام بن جائے گا۔ اس لیے وہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو۔ اور رزق کا معاملہ نہیں ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ یہ نہیں مانگتا کہ کما کے لاؤ، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، کما رہے ہو تو بھی اللہ کی غلامی کا خیال رکھو، جو اس نے حرام اور حلال کی حدود لگائی ہیں، حرام کی طرف نہیں جانا، صرف حلال میں رہنا ہے۔ عبادت کر رہے ہو، اپنی معیشت ٹھیک کر رہے ہو، اپنی سیاست کر رہے ہو، اپنی معاشرت کر رہے ہو، لوگوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، ماں باپ کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، بچوں کے ساتھ محبت ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کے لیے کرو۔ تو سنا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر تین باتیں ہوں نا اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی اس کو پتہ چلتی ہے جس میں تین باتیں آ۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اصل میں ایک ہی بات ہے، تینوں باتیں ایک ہی چیز کے تین پہلو ہیں۔ فرمایا وہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ما فیہا سے اس کو زیادہ پیارے ہو جائے، کوئی اور چیز اتنی پیاری نہ ہو جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیارا۔ اگر یہ ہو تو پھر انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہونا شروع ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے رہنا تو دنیا میں ہے نا، دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں سے تعلقات بھی رکھنے، اب لوگوں سے محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، دل میں کشش بھی پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، میاں بیوی کی آپس میں، سارے رشتے اللہ نے بنائے، اور پھر دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، انسان کو اینٹ گارے سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، مکان سے محبت ہوتی ہے، تجارت سے، کاروبار سے، یہ کتنی کشش ہے ہر چیز میں۔ رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا، ایمان والے نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے اور بے ایمان نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے، کفر اور نفاق والے نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے، مومن نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن دونوں کا رہنے کا رنگ ڈھنگ الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ موج کرنے کے لیے آیا ہوں، مومن تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو پابندیاں ہیں۔ جیسے ایک قیدی ہوتا ہے اور قیدی کے پاس اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا،
مومن کا اس دنیا میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہے، وہ غلام ہے، وہ عبد ہے، اللہ کا عبد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے، اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ محبت کرنی ہے، کرو جس سے مرضی۔ ان یحب المرء، کہ کوئی کسی سے محبت کرو، لا یحبہ الا للہ، کسی بھی بندے سے محبت کرنی ہے کرو، لیکن کرو صرف اللہ کے لیے۔ ماں سے محبت اللہ کے لیے، بچوں سے محبت اللہ کے لیے، تعلق رکھو اللہ کے لیے، یہ یعنی جہاں جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرو۔ یہ عبادت کا تصور ہے، یہ وہ بندگی کا تصور ہے کہ میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اپنے لیے زندگی نہیں گزارنی۔ پورا جو نظام امتحان ہے وہ ہے ہی ان دو باتوں کے درمیان کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق زندگی گزار۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، مقابلہ جو ہے وہ دین اور دنیا کا نہیں، مقابلہ خواہش نفس کا اللہ کے نازل کردہ حکم کے ساتھ۔ دل اور چاہ رہا ہے، اللہ کا حکم اور ہے، وہاں امتحان ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لہذا وہ شخص جو اس تصور کو سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، جو اس نے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، اس نے وعدہ لیا تھا، اگر اللہ کو رب سمجھ لیا نا تو اس کے بعد انسان کو پریشانی نہیں رہتی، پھر اس کو یہ نہیں رہتا کہ میرا اللہ مجھے کسی بات سے محروم رکھے گا۔ صرف ایمان کی ضرورت ہے، عبد رب ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ کا عبد بن گیا جس دن اس کو یقین آ گیا کہ آج کے بعد میں نے اللہ کی غلامی کرنی۔ تو مالک اور ملکیت کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی سمجھایا ہے۔ رب مالک ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ جو ہم نے چوپائے بنائے ہیں، مثال دے کے سمجھایا ہے عبد اور رب کا تعلق، مالک اور ملکیت کا تعلق، کہ جب کوئی جانور، کوئی جو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تمہیں مالک بنا دیا اس کا، یہ جو جانور تم پالتے ہو، میری گھوڑی، میری بھینس، میری گائے، میری بکری، ہر وہ جو پالتو جانور ہیں، فرمایا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، یہ چوپائے بنائے ہم نے ہیں، مالک اس کے تم ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس میں کھانے کا سامان بھی ہے، گوشت کھاتے ہو، پینے کا سامان بھی ہے، دودھ پیتے ہو، افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ اور پھر ان کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اس کو تمہارا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ تو ایسے ہیں جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو اور کچھ ہیں جن کا گوشت کھا جاتے ہو۔ تو اب یہاں سے اللہ کریم نے یہ بات سمجھائی کہ جو مالک ہوتا ہے اس کا کام ہے، اب کبھی سوچا کہ کوئی گائے بھینس بکری جو آپ نے پالی بھی ہے اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا چارہ کہاں سے آئے گا؟ چارے کی فکر اس جانور کو ہے یا اس کے مالک کو ہے؟ چارے کی فکر مالک کو ہے، اور ملکیت کا کام ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ بس اپنا سر جھکا دے اور خدمت پہ لگا رہے، بندگی پہ لگا رہے، غلامی پہ لگا رہے۔ اگر وہ غلامی کرتا ہے تو وہ اچھی ملکیت ہے، اچھا عبد ہے۔ مالک اگر اس کو روزی نہیں دیتا، روزی رساں، رب کا معنی اس لیے روزی رساں بھی ہے، وہ پالنے والا بھی ہے، وہ مالک جو ہوتا ہے وہی پالنے والا ہوتا ہے۔ جو پالنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ مالک ہوتا ہی نہیں، مالک وہ ہوتا ہے جو پالنے والا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اب سمجھ لیجئے کہ ہم جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔
اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی رزق روزی کا بندوبست کرو تو اپنے وسائل زیادہ کرو، وسائل کم ہوں تو بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، وسائل زیادہ ہوں تو بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، حالات اچھے ہوں تو بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، حالات اچھے نہ ہوں تو بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہاں سے وہ تصور نکلتا ہے کہ غلامی، عبدیت جو دین نے تقاضا رکھا ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہم اس شخص کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے آج کے دور میں وہ سب سے اچھا مسلمان۔ یہ معیار گر گیا ہے، اس لیے یہ ہے، وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا اس کے مطابق جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا یہ سب سے ادنا درجے کا مسلمان ہے، یہ باٹم لائن ہے۔ غلامی شروع یہاں سے ہوتی ہے 5 وقت کی نماز سے۔ اللہ اکبر، دین غلامی ساری اس سے اوپر ہے۔ اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں وہ نماز کے بعد ہیں، وہ پوری زندگی ہے۔ نماز جو پڑھتا ہے ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں اللہ پہ احسان کیا، یہ تو آخری درجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معیار گرتے گرتے یہاں آ گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نماز 5 وقت نماز پڑھنے والا بہترین مسلمان، وگرنہ آپ نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْبَةً عُرْبَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں، معیار گرتا چلا جائے۔ اسلام نے تو نہیں ٹوٹنا، اسلام تو مضبوط کڑا ہے، لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ قرآن نے خود کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ جو عالم طاغوت سے کفر کر دے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا لن انفصام لها، جو کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ یا اسلام تو مضبوط کڑا، اسلام تو نہیں ٹوٹتا۔ تو پھر اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب ہے لوگ آہستہ آہستہ اسلام کو ہاتھ سے چھوڑتے چلے جائیں، لوگوں کے ہاتھوں سے کڑیاں چھوٹتی چلی جائیں گی اسلام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب ایک کڑی کسی کے یعنی ایک کڑی ٹوٹے گی، کیا مطلب کہ کوئی ایک کڑی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں، معیار آہستہ آہستہ گرتا چلا۔ اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، گویا لوگ اللہ کے دین کو چھوڑتے چلے۔ پھر آپ نے فرمایا اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ، جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی نا، جو معیار گرنا شروع ہوگا، تو فرمایا جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ یہ کہ پوری دنیا پر، پورے معاشرے پر قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے۔ جب کسی معاشرے میں قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے، سمجھ لیجئے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بات اس پر عمل نہیں ہوتا، وہ کہتا کوئی بات نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، خیر ہے، یہ بھی کر لیں تو ہم بھی تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں۔ آہستہ 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 کڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی نا، 5 وقت کی نماز ختم ہو گئی تو اس کا اللہ کے دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کی ابدیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، آدمی عبد کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز گویا پڑھ رہا ہے، اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے یہ تو رجسٹر حاضری ہے اللہ کے غلاموں کا۔ 5 وقت حاضری لگ رہی ہے، نام شامل ہے عبد، اور جس دن یہ حاضری ختم ہو گئی تو نام خارج ہو جائے گا، اور نام خارج ہو گیا تو وہ اللہ کی غلاموں کی فہرست میں شامل ہی نہیں رہا۔ اس لیے فرمایا بین العبد، یہ نہیں فرمایا بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ انسان کے عبد ہونے میں، اللہ کی عبدیت میں
اور اس کے کفر میں چلے جانے کے درمیان میں نماز ہے. اگر نماز اس نے چھوڑ دی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچا، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا، وہ عبدیت کے دائرے سے ویسے ہی باہر نہیں. ابتدائی اور باٹم لائن یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو. باقی سارا جو عبدیت کا تقاضا ہے، غلامی کا تقاضا ہے، وہ اس کے بعد ہے کہ پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزر رہی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ جو آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، سماعتیں جو کچھ سن رہی ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ دل میں جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. قیامت ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، ہر لمحہ حفاظت کرنی ہے. اللہ حد ہے نا، اپنے آپ کو عبدیت کی حد میں رکھنا ہے. ایک تصور ہے اسلام کا، میں یہ آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا ہے اور قرآن میں بھی ہے. ایک فحش کا تصور ہے اور ایک حیا کا تصور. ویسے تو فحش بے حیائی کو کہتے ہیں، تو فحش جو ہے یہ اس کو لغوی معنی اس کے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا. حیا کا معنی ہے اپنے آپ کو حد کے اندر رکھنا. لہذا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کی حد کے اندر رکھتا ہے وہ باحیا ہے. اس کو حدود کا علم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے آگے نہیں جانا، میں نے اس سے آگے نہیں جانا. اللہ اکبر. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت کی حد کے اندر رکھا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حیا کا عادی بنایا. اور جس نے اس حد سے باہر قدم رکھ دیا، پتہ ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حد آ گئی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. چاہے وہ سماعتوں کی حد ہے، چاہے بصارتوں کی حد ہے، وہ عمل کی حد ہے، کوئی ذاتی عمل ہے، کوئی انفرادی عمل ہے، کوئی بھی ہے، حد آ گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. لیکن وہ اس سے نکل جاتا ہے. جب اس سے نکل گیا نا تو پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا باقی نہیں رہی تیرے اندر تو پھر جو مرضی کرتا، پھر بے حیا ہو گیا آدمی تو جہاں مرضی چلتا ہے. وہ حیا کیا ہے؟ وہ باریک پردہ ہے جو انسان کو عبدیت کے اندر محدود رکھتا ہے. اور جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا عبد ہوں، میں آزاد نہیں ہوں اس دنیا میں، میری سوچوں کا بھی امتحان ہے، میری سوچوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ جو ہم عام طور پہ سوچتے ہیں نا کہ سوچ کے بارے میں تو امتحان نہیں ہونا، کیونکہ صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیالات تو عجیب و غریب آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا جو خیالات جو آتے ہیں جب تک انسان عمل نہ کرے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جو مرضی سوچتے رہو کوئی امتحان نہیں ہوگا. نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، جس طرح آنکھوں کا امتحان ہے، کانوں کا امتحان ہے، اسی طرح دل کا بھی امتحان ہے. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، حساب تو اللہ لے گا. یحاسب، اس کا بھی حساب نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق سمجھ لیجئے. ایک وہ سوچ ہے، ایک وہ خیال ہے جو غیر ارادی طور پر آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے. ایک وہ خیال ہے جو انسان جان بوجھ کے سوچتا ہے، ارادی طور پر سوچتا ہے، سوچ کے اس سے لطف اٹھاتا ہے. یہ جو ارادی طور پر کرتا ہے اس پہ گرفت ہے، اور جو غیر ارادی طور پر آیا اور چلا گیا، انسان نے جھٹک دیا، اس پہ گرفت نہیں. وگرنہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. اور میرے صحابیوں، اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ سے حیا. اب دیکھیں کیونکہ حیا مختلف معنوں میں ہے. یہاں مطلب تھا کہ آپ اللہ کی لگائی ہوئی حدود کے اندر رہو، باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. جو اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے اس حق کو پورا کرو. صحابہ نے کہا انا لنستحیی من اللہ. الحمدللہ، ہم اللہ سے شرم تو کرتے ہیں، ہر شخص کو اللہ کی کوئی نہ کوئی شرم تو ہوتی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ آپ نے وضاحت فرمائی کیا ہے اس کا مطلب، اللہ سے حیا کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے اس طرح کا حیا کرنا چاہے، اس طرح کی شرم کرنا چاہے، اس طرح کی حیا کو ملحوظ رکھنا چاہے، تقاضے کو جو اللہ کا حق ہے، اس کو چاہیے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا۔ پھر اس کو چاہیے کہ جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرے اور خواہشات کی بھی حفاظت کرے، اپنے سر کی بھی حفاظت کرے اور سر کی سوچوں کی بھی حفاظت کرے۔ اور اگر یہ اس طرح سے کرے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس کا ارادہ ہو کہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر لوں گا اس بندگی اور غلامی کے بدلے میں، ترک زینت الدنیا، اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی مال و متاع کو اپنا مقصد زندگی نہ بنائے، استعمال کرے اس کو، مقصد زندگی نہ بنائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فعل ذلک، جس نے زندگی اس طرح سے گزاری، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے دراصل اللہ سے اس طرح حیا کی جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق۔ لہٰذا میں اور آپ ہم سب آج اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ، ہم تو ساری زندگی بڑی اپنی من مرضیاں کرتے رہے، کبھی کدھر گئے کبھی کدھر گئے، جو دل کیا، جو مزاج یار میں آئے، اپنی جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے، اپنے گھر کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے، اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے، ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ آج ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تجھ سے وعدہ کرتے، تو ہمارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ آج اس لمحے سے پہلے جو کچھ ہم نے غلط کیا، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اور اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد خالص تیرے غلام بن کر زندگی گزاریں گے اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرما دے گا، اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔